اللہ اسی کو بلاتا ہے جس کو پسند کرتا ہے. ہم اپنے گھر مہمان انہیں کو بلاتے ہیں جن کو ہم پسند کرتے ہیں. اگر ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں تو سمجھ لیں ہم میں کھوٹ ہے. ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ کیا بات ہے, نمازیں کیوں قضا ہو رہی ہے, کیوں اللہ تعالیٰ فجر میں نہیں اٹھا رہا ہے, کیوں اللہ تہجد میں نہیں اٹھا رہا ہے. اس کا مطلب ہم اس کے لائق نہیں ہیں. وہ ہم کو بلانا نہیں چاہتا اپنے گھر پہ, وہ اپنے قدموں پہ ہم کو سر رکھنے نہیں دینا چاہتا. اللہ اوپر پھر خوب توبہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں بولے, دعا مانگے, مولا میری نماز قضا نہ ہو, مولا میری نماز قضا نہ ہو. کیونکہ نماز تو میری زندگی ہے. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ نماز کی بنا قبر میں بھی کیسے رہنا ہوگا. قبر جو ہے اگر ہزاروں سال اس میں سونا پڑے, رہنا پڑے اور نماز نہ ہو تو کیا مزہ آئے گا. نماز کے بنا تو بندہ رہ نہیں سکتا نا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے دلوں کو راحت ملتی ہے. اللہ کے ذکر سے, اللہ کی بندگی سے ہی بندہ بندہ ہوتا ہے, ورنہ تو پھر وہ تو حیوان ہوتا ہے. اگر ڈسپلن نہیں ہو, نماز کا وقت کی پابندی نہ ہو, ذکر نہ ہو اللہ کا, تو پھر تو ہم میں اور حیوانوں میں کیا فرق ہے. اور حیوان بھی ایسی ہے جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی. ہم تو اس سے بھی بدتر ہو گئے نا پھر. تو اللہ سے دعا مانگے, اللہ ہماری نمازیں نہ چھوٹے, اللہ ہماری نمازیں نہ چھوٹے, اللہ ہماری نمازیں نہ چھوٹے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں نمازی بنا دے. اس طریقے سے سجدہ جب کیا اور سجدے سے جب اٹھنا ہے تو کیا بولنا ہے, اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا ہے, اور اللہ اکبر کہہ کے کیا کرنا ہے, سجدے سے اٹھنا ہے. تو پہلے کیا کرنا ہے, پہلے پیشانی اٹھانا ہے, ناک بعد میں اٹھانا ہے. اس انداز میں پریکٹس کریں گے تو آ جائے گا. اس بیان کو بار بار سنیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا. زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے, زیادہ سے زیادہ لوگ اس پہ عمل کریں گے تو آپ سب کو بھی ثواب ملے گا. تو کیا کرنا ہے کہ ہم کو اللہ اکبر کہہ کے ناک کو پہلے رکھنا ہے, پیشانی کو بعد میں رکھنا ہے, اور پھر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے 3 مرتبہ, 5 مرتبہ, 7 مرتبہ. پھر جب اللہ اکبر کہہ کے اپنے سر کو اٹھانا ہے اطمینان کے ساتھ, ایک دم سلو موشن میں, ایک دم فٹافٹ, کوے کی طرح ٹھونگے نہیں مارنا ہے. اس نماز کو کوے کی طرح ٹھونگے مارنے کا حدیث و پاک میں آیا کہ کچھ لوگ ایسے جو نماز ایسی پڑھتے ہیں جو کوہ ٹھونگے مارتا ہے نا, مرو ٹھونگے مارتا ہے, جوش مارتا ہے. ایسے نہیں, سکون سے, وقار کے ساتھ, توجہ کے ساتھ, خوش و خضوع کے ساتھ جب سجدہ کیا اور پھر جب اٹھایا تو کیا بولنا ہے, اللہ اکبر کہہ کے پھر پیٹھ سیدھی کرنا ہے. پھر یہ غلطی ہم مائیں بہنیں کرتی ہیں. بہت ساری بہنوں کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ جب ایک سجدے سے آتی ہے نا, دوسرے سجدے کی اتنی جلدی ہو جاتی ہے ان کو کہ وہ پیٹھ سیدھی کرنا ہی نہیں چاہتی, پورا آنا ہی نہیں چاہتی. اس میں بھی چوری, یہ نماز کے چور ہے. حدیثوں میں انہیں چور کہا گیا. آقا سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ وہ کون چور؟ کہا جو نماز کی چوری کرتے ہیں. نماز میں رکوع سجود میں بھی ڈھنگ سے رکوع نہیں کرتے, ڈھنگ سے سجود نہیں کرتے. تو 2 سجدوں کے بیچ 3 مرتبہ سبحان اللہ بول لیا جائے, اتنا وقت ہونا چاہیے پیٹھ سیدھی کر کے. اور سیدھی کر کے پھر اللہ اکبر کہہ کے کیا کرنا ہے, پھر سجدے میں جانا ہے, دوسرا سجدہ کرنا ہے, پھر دوسرا سجدہ, پھر اللہ اکبر کہہ کے پھر وہی پڑھنا ہے جو ہم نے ابھی بتایا. 3 مرتبہ, 5 مرتبہ, 7 مرتبہ کیا پڑھنا ہے, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. اس طریقے سے پڑھنا ہے. اب پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں. اب ثنا نہیں پڑھنا ہے, ثنا پڑھ چکے تھے ہم پہلی رکعت میں. اب سیدھے کیا کرنا ہے, پھر سے ہم کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. سورہ فاتحہ پڑھ کے پھر کیا کرنا ہے, سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر پہلے بڑی سورت تھی, اب دوسری رکعت میں ہمیشہ چھوٹی سورت ہو اور اترتی سورت ہو, ترتیب کے ساتھ ہو, ایسا پڑھنا ہے. جب پڑھ لیا پھر رکوع میں گئے اللہ اکبر کہہ کے, پھر رکوع سے آئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے, پھر ربنا ولک الحمد کہہ دیا. اس کے بعد میں پھر سجدے میں گئے, 2 سجدوں کے بیچ میں پیٹھ سیدھی کریں, پھر سجدہ کریں. اب قاعدے میں بیٹھنا ہے, قاعدہ میں کس طریقے سے بیٹھنا ہے, اپنے آپ کو سمٹ کے سجدہ کریں. سجدہ جب کیا تو کیسے کیا, ایک دم سمٹ کے سجدہ. کہ کس طریقے سے سجدہ ہو, جو پنڈلیاں ہیں وہ رانوں سے لگ جائے, ران جو ہے وہ پیٹ سے لگ جائے, اور پیٹ بالکل زمین سے لگ جائے. اور یہ جو ہاتھ ہے نا, یہ بھی ہم عورتوں کے لیے یوں چپکا دینا ہے زمین سے. کچھ عورتیں کہتی ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں حدیثوں میں کہ بھئی یہ ہاتھ کو ایسے چپکا دیا تو لائی کے ڈاگ ہو جاتا ہے وہ. تو کیونکہ حدیث پاک میں آیا کہ وہ کتے کی طرح سجدہ کر رہے. مردوں کے لیے منع ہے, مردوں کے لیے کوہنیوں کو کھڑا کرنا ہے, لیکن عورتوں کے لیے کوہنیاں کھڑی نہیں کرنی ہے. عورتوں کو تو حیا کا پیکر بن کے ایک دم دونوں یہ ہمارے جو شولڈر ہے پھیلنا نہیں چاہیے, کھلنا نہیں چاہیے, ایک دم چپکا کے دونوں ہتھیلیوں کو سجدے میں رکھ کر بالکل چپکا کے رکھ دینا ہے, اور پھر ایک دم چپک کے زمین پہ چپک کے ہم کو سجدہ کرنا ہے, سمٹا کے. اس طریقے سے سمٹ جائے اللہ کی بارگاہ میں. اللہ حیا کو پسند کرتا ہے, اللہ حیا کو پسند کرتا ہے. اس طریقے سے حیا کے ساتھ سجدہ کرے. اور جب پھر
अतहियात के लिए बैठे ना कायदे में, तो किस तरीके से बैठे कि अपने दोनों पैर दाएं साइड में, राइट साइड में अपने दोनों पाँव को निकाल दें, दोनों पाँव को निकाल दें। अभी अगर जिसको प्रैक्टिस नहीं है तो थोड़ा तकलीफ जाएंगी, एक ही पैर निकलेगा, दूसरा पैर थोड़ा अंदर रह जाएगा, धीरे धीरे पेट अंदर होगा। और जिस तरीके से एक्सरसाइज होगी ना, नमाज में भी एक्सरसाइज है, वो हमारे लिए है, हमारे फ़ायदे के लिए अल्लाह ताला ने अता किया कि मेरा बंदा तंदुरुस्त है। जो 5 टाइम की नमाज़ पढ़ता है उसको दिगर और एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है इंशाल्लाह। तो जब राइट साइड में दोनों को पैरों को क्या करना है, निकाल देना है, और निकालने के बाद क्या करना है, अतहियात पढ़ना है। अतहियात किस तरीके से पढ़ना है, अतहियात लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलामु अलैना अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन व अशहदु अल्ला इलाहा। अशहदु अल्ला इलाहा पे क्या करना है, उंगली को हथेली को दायरा बना लेना है ऐसा, और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे उंगली को खड़ी करना है, शहादत की उंगली, इल्लल्लाह पे नीचे फिर उंगलियां खोल देना है। और दोनों पे हाथों के जो पंजे हैं वो घुटने पे नहीं रहना चाहिए। हदीसों में आया कि जिनके ये उंगलियां घुटने के बाहर होती है ना अतहियात में, वो ये उंगलियों को जहन्नम में जलाया जाएगा। उंगलियां पीछे, जिस कदर हो सके पीछे, जो हमारी जो जानू के ऊपर बिल्कुल पीछे इस तरीके से रखें, और हमारी उंगलियां पीछे हो, हथेलियां पीछे हो इस तरीके से। और ऐसे रखने के बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे उंगली उठाए और इल्लल्लाह पे उंगली को गिरा के फिर खोल दें, और इस तरीके से। और तब नजरें कहाँ होंगी, सजदे में नाक की नोक के ऊपर सजदे में हमारी नज़र हो। और जब हम अतहियात में बैठे, कायदे में जलसे में बैठे, तो क्या करें, जलसे में हमको हमारी नज़र कहाँ होना चाहिए, हमारी नज़र कहाँ होनी चाहिए, हमारे सीने पे होनी चाहिए या तो गोद में होनी चाहिए, पूरी जम जाए हमारी नज़र ऐसी, और नज़र यूँ जमी हो, और इस तरीके से हमारा सर भी यूँ झुका हो। और इस तरीके से फिर जब अतहियात पढ़ ले, अतहियात के बाद फिर क्या पढ़ते हैं, दरूद इब्राहिम, दोनों दरूद इब्राहिम पढ़े, फिर दुआए मासूरा पढ़े। दुआए मासूरा पढ़ने के बाद फिर क्या करें, इस तरीके से ऐसे ही पढ़ते रहें, अपनी नज़र यहाँ पे सीने पे हो, और उसके बाद में अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, नज़र कहाँ हो, राइट कंधे पे, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। तो सलाम में नज़र कहाँ होना चाहिए, दोनों शोल्डर के ऊपर, एक राइट, सबसे पहले राइट फिर लेफ्ट, इस तरीके से हमने सलाम फेरा। ये हो गई हमारी नमाज। अब इस नमाज के बारे में अब बहुत सारी लोगों की राय कि भाई हुजूर पाक ने तो फरमाया कि नमाज मेरी तरह पढ़ो, तो मर्दों की नमाज तो अलग है ना, क़िरात तो वही है, पढ़ना वही है, ताऊज़ बिस्मिल्लाह, सूरह फातिहा, सूरत, अतहियात, दरूद इब्राहिम, सब एज इट इज़ है, सब एज इट इज़। लेकिन बॉडी को मर्द और औरत का अल्लाह ताला ने अलग बनावट दी है, तो मर्द और औरत की नमाज की जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो चेंज है। और फिर उसके लिए जो दलीलें हैं, वो दलीलें क्या है, कुछ लोग बोलते हैं भाई जैसा हुजूर पाक ने बताया हमको वैसे ही पढ़ना है, मर्दों जैसे ही पढ़ना है, वैसी तरीके से पढ़ना है। 7 हड्डियों के ऊपर सजदा है, तो 7 हड्डियों पे हम सजदा करेंगे। मर्दों के लिए है वो 7 हड्डियां कौन सी, पैरों के पंजे यूं खड़े कर दिए, लेकिन औरतों को पैरों के पंजे यूं खड़े करके सजदा नहीं करना है, फिर घुटने, फिर दोनों हाथ, और फिर एक को ये पेशानी और नाक, ये एक चेहरा पूरा, 7 हड्डियां। लेकिन अब दलील ये है कि हुजूर पाक ने फरमाया हज मेरी तरह करो, तो हज में कहीं कहीं हदीस पाक नहीं है कि औरत ऐसी करे, लेकिन उसके बावजूद हमारे आइम्मा इकराम ने जो हमें फतवे दिए उस हिसाब से हम जितने भी हैं हज वैसी करते हैं ना। 73 फिरके उसी तरीके से करते हैं ना, कि सफ़ा मरवा पे औरतें जो हैं, जहाँ दौड़ने की जगह है वहाँ पे औरतें नहीं दौड़ती है, जबकि आका ने फरमाया हज मेरी तरह करो। लेकिन फतवे हैं ना हमारे अकाबिरीन के, तो उसमें मर्द दौड़ते, औरतों को दौड़ने का हुक्म नहीं दिया फतवे में। उनको कहा कि तो आप आहिस्की से, जैसी मीडियम दरमियाना चाल से चल रही थी वैसे चलती रहो। चेंज हुआ ना, पढ़ना तो वही है, हज तो वही है, लेकिन औरतों के लिए मसला चेंज है। अब ये जो लब्बैक है, जो हज का तराना है, उसमें लब्बैक में मर्दों को फरमाया, अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है, हुजूर पाक ने फरमा दिया लब्बैक ऊंची आवाज़ में पढ़ो, तलबिया जो पढ़ो वो कैसी पढ़ो, बुलंद आवाज़ में पढ़ो, लेकिन औरतों के लिए पस्त आवाज़ में पढ़े, क्योंकि औरत है, औरत की आवाज़ फिजूल में दूसरे मर्द ना सुने, इसलिए औरतों को क्या पढ़े,
تلبیہ کو پست آواز میں پڑھے، پر تلبیہ تو پڑھنا ہے. اس کے بعد اگر کوئی بولے کہ ہمیں تو حضور پاک جیسے ہی حج کرنا ہے، تو پھر کیا کریں گی؟ وہ احرام ایسا والا نہیں باندھیں گی. مردوں کو تو سر کو کھلا ہی رکھنا ہے احرام میں. پھر بولے حضور پاک کے جیسے ہی تو کرنا ہے. تو حضور پاک نے پڑھنا اور پوری ارکان جو طواف ہے، عمرہ ہے، سعی ہے، کنکری ہے، سب عورتوں کے لیے بھی ویسی ہے. حضور پاک نے جو فرمایا ایک دم حق ہے. لیکن ہمارے سامنے سیرت جناب سیدہ بھی فاطمہ الزہرا کی ہے. ہمارے سامنے سیرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ام المومنین کی ہے. آپ نے جیسا حج کیا ویسے ہم کو کرنا ہے نا. تو اب اگر بولے کہ ہمیں تو ویسے ہی کرنا ہے مردوں کی طرح، نماز ہم مردوں کی طرح پڑھتی ہیں تو حج بھی مردوں کی طرح کرو. پھر وہاں پہ 2 چادر باندھ کے عورت جانے کو الاؤ کریں گے کہ سعودی گورنمنٹ کہ بولے 2 تہمت باندھ لو، عورت تو ان کو حضور کے جیسا کرنا ہے؟ کر سکتی ہو کیا؟ ہمارے لیے تو احرام مختلف ہے نا، مردوں جیسا نہیں ہے. ہمارے لیے تو صرف چہرے کی جو ٹکلی ہے اس کے اوپر کپڑا بھی نہیں لگنا ہے. جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے احرام بنتا ہے. اب وہ چہرہ اگر عورت میں ہوتا ہے، مجھ کو وہی وہ لگتا ہے کہ جو لوگ چہرہ کھول کے بیان کر رہے ہیں یہ لگا کے رکھ دیتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ بھائی پھر وہ اگر چہرہ کھولنا اتنا بڑا عذاب ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تو پھر حج جیسا 5واں رکن ہے وہ اسلام کا، اس میں حکم آ جاتا کہ عورتیں چہرہ ڈھک کر کرے، چہرہ کھول نہیں سکتی. لیکن وہاں پہ تو حکم یہ ہے کہ چہرے پہ کپڑا بھی لگ گیا تو کفارہ دینا ہے. وہ عبادت ہے نا بھائی، عبادت میں کیسے؟ تو یہ والی بات سوچنے سمجھنے کی کامن سینس کی ہے. کامن سینس تھوڑا سا اختیار کریں کہ ہم عورت ہیں، عورت کو کیسے رہنا ہے. اب عورتوں کے لیے بھی اگر 2 چادریں ہو جائے کہ بھائی ہم تو حضور پاک جیسا حج کر رہی ہیں، تو کر سکتی ہے کیا؟ نہیں کر سکتی. باقی جو پڑھنا ہے وہ تو وہی ہے. حج کے طواف 7 چکر ہے، 7 چکر ہی ہے. عمرہ جس طریقے سے کرنا ہے، صفا مروہ پہ 7 چکر دوڑنا ہے لیکن دوڑنا نہیں. پھر عورتوں کو مردوں کو رمل کرنا ہے، ایک سائڈ چادر نکال کے سینہ اکڑا کے 3 چکر انہیں کعبہ شریف کے اکڑ کے کرنا ہے. عورتوں کو تو نہیں کرنا، اکڑ کے تو چلنا ٹوٹل مردوں کو بھی الگ سے منع ہے. پھر عورتیں کیا اکڑ کے چل سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. تو اس چیز کو سمجھنا ہمیں بہت ضروری ہے. اس چیز کو ہم اچھی طریقے سے سمجھیں کہ ہمیں سجدہ کرنا ہے، سیمٹ کے کرنا ہے، کھڑے ہو کے ہمیں ادب کے ساتھ وقار کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اور جس طریقے سے ہو سکے ہمیں اپنے ائمہ اکرام جو ہمارے امام اعظم ہیں ان کی پیروی کرنی ہے. ہم حنفی ہیں اور حنفیوں کو لوگ بولتے ہیں کہ بھائی انہوں نے تو عورتوں کو ایسی نماز پڑھنے کا حکم دے دیا. تو پھر دوسرے اماموں کو بھی دیکھو نا، وہ چاروں امام نے یہی حکم دیا ہے کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں، سمٹ کے سجدہ کریں. تو پھر ہمیں تو وہی کرنا ہے نا جو ہمیں ائمہ اکرام نے فتویٰ دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اتحیات کے بعد پھر کیا کرنا؟ سلام پھیرنے کے بعد پھر کیا پڑھیں؟ سنتیں بھی پہلے برابر پڑھے. فجر کی پڑھ رہے ہیں تو پہلے فجر کی 2 سنتیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، سنت موقدہ ہے. اس کے بنا فجر کی نماز نہیں ہوتی ہے. اور وہ اپنے وقت میں نماز پڑھیں. ایسا نہیں جو عوام میں مشہور ہے کہ بھائی ہماری نیند نہیں کھولی، پھر اب ہم روز ہی نیند نہیں کھلتی. ایک آدھ بار نیند نہیں کھولی تو بات الگ ہے، اگر روز ہی نیند نہیں کھل رہی ہے پھر اٹھ کے بولتے 10 بجے تک کے پڑھ لو تو وہی نماز ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. نماز اپنے وقتوں پہ فرض ہے، اپنے وقتوں پہ نماز پڑھے. 2 سنت کا پہلے اہتمام کرے. 2 سنت بھی اسی طریقے سے جیسے ہم نے نماز سکھائی ویسی پڑھنی ہے. اس کے بعد 2 فرض پڑھے. پھر فرض کے بعد میں ایک چھوٹی سی چیز ہے وہ سکھا دے کہ تسبیح فاطمہ جو ہے، تسبیح فاطمہ کون سی ہے؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ سلام پھیرنے کے بعد پڑھے. اس کے بعد میں پھر کیا کریں؟ ہاتھ بلند کریں، ہاتھ یوں رکھیں. یہ دیکھیے بولتے ہیں نا ہاتھ اندر سے نکالو. یہ بھی مذہب اہل سنت میں ہمارے یہاں زیادہ تر لوگوں کا یہ فتویٰ ہے کہ عورتیں اندر سے ہاتھ کریں، ایسے اور پھر ایسا ہاتھ باندھیں. کافی حد تک ٹھیک بھی ہے، میں نہیں کہتی انہوں نے غلط کیا. لیکن اگر ہاتھوں کے پنجوں کو ڈھانکنا ہی تھا تو پھر نماز کے لیے یوں دعا مانگے. اگر یوں مانگے تو بولتے ہیں نا ایسے نہیں مانگو، کپڑا ایسا لے کے نہیں مانگو. نماز کے لیے دعا کے لیے ہاتھ دکھاؤ اللہ کو، اور اس طریقے سے کہ جیسے ایک فقیر مانگتا ہے نا ایسے ہاتھ رکھو اللہ کے سامنے اور مانگو. ایک دم انکساری کے ساتھ مانگو. ایک دم اپنے ہاتھوں کو ایسے اکڑا کے نہیں رکھنا، ایسے مانگو، ایسے کہ بھکاری مانگ رہا ہے، الہی تیری چوکھٹ پہ بھکار بن کے آئی. اس طریقے سے ہاتھوں. اور پھر کیا پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھے. دعا جو ہوتی ہے نا، دعا ایک پرندہ ہے جو اللہ تک پہنچتا ہے
اور اس کے پرندے کے پر درود پاک ہے. کوئی دعا بنا درود کے عرش پہ جاتی ہی نہیں ہے. وہ آسمان میں معلق رہتی ہے, لٹکی رہتی ہے, جب تک اگر آپ نے اول آخر درود پاک نہیں پڑھا ہے. تو کم سے کم 3 مرتبہ دعا شروع کرنے کے پہلے کیا پڑھے؟ درود پاک پڑھے. حضور پاک کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے. اور پھر اس کے بعد کیا کریں؟ دعا مانگے. تو دعا مانگے تو کیا پڑھے؟ سب سے پہلے سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھے اور پھر آیت الکرسی یاد کرے, جس کو یاد نہیں ہے تو. آیت الکرسی کو بھی ہر فرض نماز کے بعد, فجر میں, ظہر میں, عصر میں, مغرب میں, عشاء میں, ہر فرض نماز کے بعد سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے آیت الکرسی ہمیشہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھی, اس کی اور جنت کے بیچ صرف موت ہے. وہ پڑھنے والا جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے, اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت آڑ ہے. بس موت آئی, وہ ایک قدم یہاں پہ ہے اور دوسرا قدم جنت میں ہے اس کا. سبحان اللہ سبحان اللہ, کتنا پیارا عمل ہے. تو آیت الکرسی جسے یاد نہیں ہوا آیت الکرسی یاد کرے, اور ہر فرض نماز کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے, پھر آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھے, اس کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر, یہ یاد نہیں ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یہ بھی یاد نہیں ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھے. پھر اس کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ اس طریقے سے پڑھے. پھر اس کے بعد میں اللہ کی ثنا تعریفیں کر کے پھر اپنی جو جائز مراد ہے اللہ کی بارگاہ میں رکھے کہ پہلے اللہ کی تعریف الحمدللہ رب العالمین, پھر آیت الکرسی, پھر اپنے گناہوں پہ پشیمانی, توبہ کرنا, استغفار کرنا, لا الہ الا انت سبحانک آیت کریمہ پڑھنا. اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کر کے اس طریقے سے رونا نہیں آ رہا تو رونے کی صورت بنائے, اور تڑپ کے ساتھ, یقین کے ساتھ کہ میرا رب مجھے دے گا. وہی تو سارے عالموں کو کھلاتا پلاتا ہے, وہی تو رزاق ہے, اور وہی تو سارے مسئلے حل کرنے والا ہے. وہ سنے گا ہماری, یہ یقین ہو اللہ کے اوپر کہ وہ سنے گا, یقین ہے اس کے اوپر. وہاں دیر لگتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہوتا, ضرور سنتا ہے میرا رب. تو اس طریقے سے گڑ کے دعا مانگے. آقا فرماتے جس نے اس طریقے سے دعا وہ نماز پڑھی نا 2 رکعت, وہ نماز کے بعد اس طرح پاک ہو جاتا ہے گویا ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اس پہ کوئی گناہ نہیں رہتے, سارے گناہ سے وہ پاک ہو جاتا ہے, اللہ اسے پاک کر دیتا ہے. نماز اس طریقے سے ہو, نماز کی شرطوں کے ساتھ, باقاعدہ ہمارا سطر عورت ڈھکا ہو, پورا جسم ہمارا ڈھکا ہو, چہرہ, ہاتھ کے پنجے, پیر کے پنجے صرف کھلے ہوں, اور اس طریقے سے وقت پہ نماز پڑھے. جو وقت پہ نماز نہیں پڑھتا نا, جو وقت پہ نماز نہیں پڑھتا, جہنم میں ایک گھاٹی ہے جس کا نام ویل ہے. وہ اتنی خطرناک ہے وہ گھاٹی کہ پورا جہنم اس سے پناہ مانگتا ہے, اے اللہ اس سے بچا ہم کو, جو سانپ اور بچھوؤں سے بھری پڑی ہے. اور وہ ان کے لیے ہے جو دیر کر کے نماز پڑھتے ہیں, جو اپنے وقت کو ختم کر کے پھر نماز پہ ٹھونگے مارتے ہیں. سوچو ان کے لیے وعید آئی ہے. تو جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے ان کا کیا ہوگا؟ جو سرے سے نماز پڑھنے کا دل ہی نہیں کرتا ان کا کیا ہوگا؟ اللہ ہر مسلمان کو اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت کرنے والا بنا دے, نماز پڑھنے والا بنا دے. اچھی طریقے سے نماز سمجھ کے اچھی طریقے سے سیکھ کر نماز, اور علم حاصل کرنا فرض ہے. علم سیکھے اور اچھی طریقے سے سیکھے, اور آئندہ انشاءاللہ اس کے بعد بھی ہم وہ اسی ٹاپک پر آگے بیان کرنے کی کوشش کریں گے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی طریقے سے اس ویل سے بچا لے, ہم کو اچھی طریقے سے وضو کرنے والا, غسل کرنے والا, اچھی طریقے سے اللہ کے احکاموں کی پابندی کے ساتھ رہنے والا بنا دے. آمین. وما علینا الا البلاغ. اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالے پاک کے صدقے میں ہم سب کو معاف کر دے. اور آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو, ناگوارا لگی ہو, غلط لگی ہو تو تہ دل سے معاف کر دیجیے. حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.